بقرعید کی آمد ہے، تو آج ارادہ ہے کہ بقرعید کے حوالے سے، عید الاضحیٰ کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ اگرچہ بقرعید میں تھوڑا ٹائم ہے، لیکن پہلے سے آپ قربانی کے حوالے سے کچھ تیاری بھی کر لیں، کچھ قربانی کی فضیلت، قربانی کا فلسفہ کیا ہے، یہ چیزیں آپ کے دماغ میں پہلے سے بیٹھ جانی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے الحمد سے جو کچھ دعوے کیے، جو کچھ ہمیں سمجھایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرا غلام بن کے رہیں۔ ویسے تو غلام ہیں، اللہ کی ملکیت ہے، لیکن یہ اس غلامی کو تسلیم کریں۔ عبدیت جسے کہا جاتا ہے، وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا مطلب عبد کہتے ہیں غلام کو، تو غلامی کے لیے بنایا اللہ نے، کس کی؟ اللہ کی۔ لیکن انسان اس غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ چاہتا ہے آزادی، لیکن نتیجے میں پھر وہ کسی اور کا غلام بن جاتا ہے۔ جیسے میں بار بار کہتا ہوں نا، آج بچوں کے حقوق کے نام پہ بچوں کو بگاڑا جا رہا ہے، عورت کے حقوق کے نام پہ عورت کو تباہ کیا جا رہا ہے، انسانوں کے حقوق کے لیبل سے انسانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ لیبل لگانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، یعنی ویسے آزادی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، لیکن اس آزادی سے ہم غلام بن رہے ہیں، کسی اور کے کلچر کے غلام بن رہے ہیں، قوموں کے غلام بن رہے ہیں۔ بڑی قوموں کے غلام چھوٹی قومیں بن رہی ہیں، ان کی پالیسیاں چل رہی ہیں ہمارے اوپر۔ تو آزاد دنیا میں میرے بھائی بولو کوئی بھی نہیں ہوتا، سب ٹوپی ڈرامے ہیں۔ کچھ دن پہلے خاتون بیچاری اپنی بچوں کو لے کر آئی، چھوٹی بچیاں تھیں اس کی، بڑی ہو گئی، تو وہ کیا مسئلہ ہوا کہ کیا ایسا نہ ہو پھر بات پہنچ جاتی ہے۔ ایک جنرلی ایک بات کر دیتا ہوں، مرد کی طرف سے تھوڑے بہت مسائل ہوں، عورت عدالت سے جا کے خلا لے لیتی ہے، بچیاں لے کے چلی گئیں، عدالت فوراً خلا کی ڈگری تھما دیتی ہے۔ دیکھنے میں کیا لگتا ہے کس کے حقوق محفوظ ہیں؟ عورت کے۔ دیکھنے میں تو ایسا ہی ہو رہا ہے نا کہ پاورفل بنا دیا کورٹ نے عورت کو، فوراً کھٹاک سے خلا لیا۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ خلا لے کے محترمہ نے کہیں شادی کر لی۔ اب بچیاں جب ذرا بڑی ہونا شروع ہوئیں تو سوتیلے باپ کی نظریں اس پہ، بولو گندی نظریں اس پہ پڑنا شروع ہو گئی۔ اپنا پرانا باپ ان بچیوں کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، نئے باپ کے پاس بچیاں محفوظ نہیں ہے۔ وہ تپا ہوا ہے کہ یہ تم لے کر گئی کیوں؟ نہیں بھائی، جب بچی تھی، چھوٹی تھی، دل بہلانے کا ذریعہ تھی تو لے گئی، اب ذمہ داریاں پڑی ہیں تو کس کے حوالے کر رہی ہے؟ میں نہیں لیتا۔ اب عورت ٹینشن میں ہے کہ ان بچیوں کو رشتے کہاں سے ہوں گے ان کے، یہ ایک کامن مسئلہ بن چکا ہے، ان کے رشتے کیسے ہوں گے؟ سوتیلے باپ دلچسپی نہیں لے رہے، گھر کے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس کو وہ محبت تو نہیں ہو رہی نا جیسی اپنی بیٹیوں سے ہوتی ہے، ہر ایک کی نظریں ٹھیک تھوڑی ہوتی ہیں، یہ تو شہوت پرستی کا دور ہے۔ لوگ ساری رات انٹرنیٹ پر فلمیں دیکھ رہے ہیں، تو صبح جب وہ ٹھرکی اٹھے گا، اس کی شہوت بھڑک چکی ہوگی، تو وہ تھوڑی فرق کرے گا محرم نامحرم کا۔ درندہ بنا رہا ہے آپ کو یا ہمارا میڈیا، فحش موویز، فحش فلمیں، فحش سین ٹک ٹاک پہ، یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کے مرد کیا بن رہے ہیں؟ کیا پاک دامن مرد پیدا ہو رہے ہیں؟ اس سے کیا ہو گیا بھائی؟ درندے پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ درندے پھر اپنی حرام خواہش، اپنے جذبات کہیں بھی نکالے گا۔ نقصان کس کو ہوگا اس سے؟ عورت کو ہوگا۔ تو میں تو پھر ان کو یہی کہتا ہوں، خواتین کو، آپ نے بچپن میں، یعنی بچپن جب بچیاں چھوٹی تھیں، شوہر سے اس کے اصل باپ سے چھین لیا، اور اب رشتوں کے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں بچیوں کے لیے۔ خاندانی لوگ پھر کہاں پیغام بھیجتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی اس کا اوریجنل باپ دکھاؤ، اوریجنل نہیں ہے تو سوتیلا دکھاؤ۔ سوتیلا دلچسپی لے نہیں رہا، وہ اس کے لیے منہ سے بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ اس کے لیے وہ انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بن جاتی ہیں۔ میں مانتا ہوں سارے باپ ایسے نہیں ہوتے، لیکن ایسے باپ بھی ہوتے ہیں۔ میڈیا بنا رہا ہے، یہ جو مارکیٹ میں جو پروڈکٹ میڈیا لا رہا ہے نا مردوں کی، وہ ہوس کے مریض پیدا کر رہا ہے۔ کیونکہ ٹک ٹاک پہ، سوشل میڈیا پہ، ٹیلی ویژن چینل پہ جب اتنی بے حیائی مرد دیکھے گا
تو مرد درندہ بنے گا, جانور بنے گا, جو بن رہا ہے. اور ڈاکٹروں نے لوگوں کو لگا دیا کہ وہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیا کریں تو اس سے جذبات کی تسکین ہو جائے گی. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ. اس سے تسکین نہیں ہوتی, اس سے شہوت بھڑکتی ہے, وقتی تسکین ہوتی ہے. جیسے چرس پینے سے 2 منٹ کا سکون ملتا ہے, اس کے بعد چرس کی طلب پہلے سے بولو زیادہ بھڑکے گی. جو حرام خوری سے, حرام کاری سے بچتے ہیں نا, نہ ہاتھ کا استعمال نہ زنا, ان کو اپنے اوپر زیادہ کنٹرول ہوتا ہے. اور جو ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں وہ درندے بنتے چلے, ان کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں. افسوس اس پہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں آج کل کہ یہ کر لیا کرو, اس سے سکون ملے گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کو بولیں سگریٹ پی لیا کرو, اس سے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. یہ وقتی سکون ملے گا, اس کے بعد اس کی لت پڑنا شروع ہوگی. بہت زیادہ سکون میں جو یہ کام نہیں کرتا, تھوڑا سا ٹینشن ہوگی, اس کے بعد سکون میں آ جائے گا, عادت نہیں رہے گی اس کو. اور جو یہ کام کرتا ہے اس کا سکون برباد ہوتا ہے, اس کو بار بار کرنا ہے یہ کام, اور یہ کرنے کے بعد بھی اس کی شہوت پوری نہیں ہوتی, تسکین نہیں ہوتی, کیونکہ یہ نیچرل نہیں ہے. پھر جائے گا وہ کہیں, اس کو کوئی سین نظر آ گیا, کہیں عورت نظر آ گئی, پھر بھاگے گا اس کی طرف. وہ یہ جتنے بڑے بڑے زانی آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, یہ سارے اس اسٹیپ سے ہو کے یہاں پہنچتے ہیں. پہلے یہ ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں, اس کے بعد یہاں پہنچتے ہیں. اور جو پہلے اسٹیپ سے بچا رہتا ہے وہ آخری اسٹیپ سے بھی بولو بچا رہتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی ایسی بات بتاتے ہیں نا, تو ڈاکٹروں نے اس کے نئے نئے علاج نکالے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ اپنے ڈپریشن سے بچنے کے لیے ضروری ہے, یہ کر لیا کرو. اس سے ڈپریشن سے نکلو گے نہیں, ڈپریشن میں جاؤ گے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں ٹینشن ہو رہی ہے کافی پی لو. کافی پینے سے ٹینشن کم تھوڑی ہوگی, بڑھے گی ٹینشن. وقتی طور پہ کم ہو جائے گی, اس کے بعد 2 کافی پہ آئے گا 24 گھنٹے میں, پھر 3 کافی. پھر ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں, ہر وقت ایسے لگتا ہے جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے, اور ہر وقت چائے اور کافی کا کپ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. 2 منٹ نہ ملے تو دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو یہ کیفین ہو گئی, نکوٹین ہو گئی, گٹکے ہو گئے آپ کے, اور چرس ہو گئی, صحیح ہے نا؟ یہ سب ایک ہی فیملی کی چیزیں ہیں. کہاں کسی میں کم نقصان ہے, کسی میں زیادہ. تو کبھی بھی ڈاکٹروں کے مشورے پر, آپ کو اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں, ان چیزوں کو اپنی لائف کا حصہ مت بناؤ. یہ ٹینشن ختم کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ ٹینشن بڑھانے کے لیے. اور اگر کرنا ہے تو صحت کا لیبل نہ لگاؤ. ہم بھی چائے پی لیتے ہیں, دن میں 2 ٹائم پی لیتے ہیں, لیکن کوئی صحت کا لیبل نہیں لگاتے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اس سے ٹینشن ختم ہو رہی ہے. بھائی پی اس لیے رہیں گے, اس کے پینے کی وجہ سے ٹینشن ہوتی ہے, پھر وہ ختم کرنے کے لیے پینی ہے. اگر عادت چھوٹ جائے تو پھر نہ ملنے سے کوئی ٹینشن بولو نہیں ہوگی. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لو نا. خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ خضر علیہ السلام سے ملنے گئے. لمبا سفر تھا, تو قرآن کیا کہتا ہے؟ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ کھانا لے آؤ دوپہر کا, ہم اس سفر میں ہمیں بہت شدید تھکاوٹ ہے. تو حضرت موسیٰ نے تو یہ نہیں کہا میں بہت تھکاوٹ ہوئی ہے تو کوئی چائے کا, کوئی کافی کا ہے, بھائی کوئی انتظام ہونا چاہیے. پیغمبروں کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ نیچر کے مطابق. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا, اور جو تھکاوٹ ہوئی تھی ذہنی, اسے دور کرنے کے لیے چٹان سے ٹیک لگا کر سو گئے. تو دماغی تھکاوٹ, دماغی ٹینشن دور کرنے کے لیے اللہ نے گٹکے, تمباکو اور پان اور سگریٹیں بولو نہیں رکھی. تھکاوٹ ہے, ٹیک لگاؤ, سو جاؤ, پھر وہاں سے اٹھے اور چلے آگے. تو اپنی زندگی کو نیچر پہ لے آؤ. تو یہ جو ہینڈ پریکٹس لڑکے کر رہے ہیں, ڈاکٹروں نے بہت سے, سارے ڈاکٹر نہیں کہتے یہ بات, وہ ڈال دیا اس لائن پہ ڈپریشن ختم ہوگی. بھائی ڈپریشن بڑھے گی, یہ عادت پڑے گی اس کو, پھر جو ہے نا, پہلے تو تصوراتی دنیا میں یہ کام کرے گا, پھر اس کے بعد جا کے فوش فلمیں دیکھ کے یہ کام کرے گا, پھر اس کو مزید آگے کا اسٹیپ بھی چاہیے. پھر یہی ہوگا کہ جب شہوت مزید بھڑکے گی تو پھر بالآخر محرم نامحرم کا فرق بولو ختم ہوگا, درندہ بنے گا انسان. اس کا حل اسلام نے یہ بتایا, بالغ ہوتے ہی شادی کرو, بس. اس کے علاوہ اور کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. اگر نکاح نہیں کر پا رہے, اپنے جذبات پہ کنٹرول کرو. کنٹرول کرنے سے کنٹرولنگ پاور بڑھے گی, اور تھوڑے دنوں میں کنٹرول کرنے کی عادت پڑ جائے گی. غلط طریقے سے کسی ڈاکٹر کے مشورے پر الٹی سیدھی کام کرو گے تو کنٹرولنگ بریکیں فیل ہو جائیں گی, درندے بنو گے, ٹھرگی بنو گے, جیسے کہ بن رہے ہیں لوگ. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. کسی بھی نوجوان کو بولو نا یہ کام چھوڑ دو, کہنا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اتنا ثواب ملتا ہے اس سے, اتنی رکعت پڑھنے کا. اور خاص طور پہ یہ جو ٹین ایجر لڑکوں کی عمر ہے 13 سے لے کے 18 سال, اس میں تو آپ اپنی انرجی اگر زیادہ یوٹیلائز کریں, اس سے تو آپ کے گروتھ پہ بڑا فرق پڑتا ہے. یہ کچھ چیزیں مشاہدے پر مبنی ہوتی ہیں, نظر آ رہا ہوتا ہے نا. خیر ہم کہاں کدھر کو نکل لیے.
تو جو باتیں ضروری ہوتی ہیں وہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ زبان سے کہلوا دے. وہ ہم بات کیا لے کے چل رہے تھے بھائی صاحب؟ قربانی. باقی یہ میں بتا دوں, یہ جو ہاتھ چلانے کی لڑکوں کو عادت پڑ جاتی ہے, یہ چھوٹتی بہت مشکل سے ہے. تو مایوس نہ ہو, کم از کم فضائل تو ذہن میں نہ رکھے نا کہ اس سے ہماری صحت اچھی ہو رہی ہے, ڈپریشن ختم ہو رہی ہے. جیسے میں چائے پیتا ہوں 2 کپ دن میں, لیکن میں اس کے فضائل نہیں سناتا, لوگوں کو عادت نہیں ڈالتا کہ چائے پیا کریں. ہمیں پتا بس چائے چھوڑ دی تھی ہم نے, 2 سال تک چھوڑے رکھی ہے. اس کے بعد پھر جس مجلس میں جا رہے ہیں چائے, جس مجلس میں جا رہے ہیں چائے, جس مجلس میں جا رہے ہیں چائے. منع کرو تو پھر آئس کریم اٹھا کے لے آتا ہے. اب اتنا بڑا لسی کا گلاس کون پیے گا, لسی اٹھا کے لے. ہم نے کہا یار وہ کیا تھا, وہ صحیح تھی, اس کا نقصان اتنا نہیں ہے. چائے تو سب سے کم درجے کی ہے نا, اس سے اوپر کافی ہے, اس سے اوپر چرس ہے. تو یہ سارے ایک ہی فیملی کی چیزیں ہیں یہ ساری کے ساری. کیونکہ بہت سارے جم ٹرینر لوگوں کو بھائی کافی, بلیک کافی پیا کریں, بلیک کافی پیا کریں, جگر ہوتا ہو سکتا ہے جگر وگر ٹھیک ہو جاتا ہوں, میں کوئی جگر کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں, فیٹ ویٹ ختم ہو جاتا ہوں. لیکن دماغ کو کیا ہوتا ہے, آپ کے مصنوعی سکون ملتا ہے. یہ سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ ہے. دماغ کے ساتھ مت کھیلو میرے بھائی. دماغ کو سکون دینے کے لیے سو جاؤ, سو کے اٹھو, جاگنگ کرو, تفریح کرو. اس کے علاوہ دماغ کو سکون دینے کا کوئی آرٹیفیشل طریقہ اختیار مت کرو. میڈیکل سائنس ہر چیز میں کوئی حتمی نہیں ہوتی, بہت سی چیزوں میں حتمی ہوتی ہے, لیکن بہت سی چیزوں میں وہ کوئی حتمی نہیں ہوتی. کل اس کی رائے چینج ہو جائے گی. ہمارے پاس پیغمبروں کی سیرت ہے. اللہ کہتا ہے میں نے سکون کے لیے کافی نہیں بنائی, میں نے سکون کے لیے رات بنائی ہے. رات کو جلدی سو جاؤ. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اس کی نشانیوں میں سے رات کو آرام کرنا اور دن میں آرام کرنا. دن کا قیلولہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا یقیل, دوپہر کھانے کے بعد آرام کرو, اس لیے کہ شیطان آرام نہیں کرتا. یہ دوپہر کی گہری نیند, یہ تھوڑی دیر کی نیند, اور رات کو جلدی سونا. گہری نیند رات کی کتنی گہری نیند ہونی چاہیے؟ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, رات کو ہم نے لباس بنایا, ڈھانپ لے تمہیں. جیسے کمبل اوڑھ کے غائب نا انسان, ایسے رات کا اندھیرا تمہیں کیا کر دے, غائب کر دے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, یہ تو بڑی بلیغ آیت ہے. نوم کو سبات بنایا, سب عربی میں کاٹنے کو کہتے ہیں. کیا زبردست آیت ہے, دیکھو اس میں میڈیکل سائنس کا بھی بڑا خاندانی اصول بیان ہو رہا ہے کہ نیند کیسی ہونی چاہیے. کافی پی کے نیند اچھی نہیں آئے گی, نیند کا کیا ہوگا, بولو, بڑا غرق ہوگا. 6 کپ پی رہے ہیں جگر کی مضبوطی کے لیے. ہمارے گھر والوں کو کسی نے بول دیا کہ وہ, میں نے کہا وہ اللہ کا واسطہ, جس دن نہیں ملی کافی میری شامت آئے گی اس دن. یہی ہوگا نا, جس کو کافی پینے کی عادت ہو جائے, اس کو کافی نہیں ملے, اس کو کچھ نہیں ہوتا. اس کے ساتھ رہنے والے کا بیڑا, کیونکہ دماغی کام نہیں کر رہا ہوتا اس کو ٹینشن ہوگی. میں نے کہا ہمیں تو عادت نہیں ہے, تو میں نے منع کیا. میں نے کہا نہیں کافی نہیں, ڈاکٹر سے بولو کچھ اور بتائیں. تو اللہ میاں نے کیا کہا ہے, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. میں مانتا ہوں کچھ فائدے ہوتے ہوں گے, میں کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہوں, لیکن ہم کامن سینس کی باتیں جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمیں اتنی بات معلوم ہے کہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. یہ سب چیزیں بات کی ایجادات ہیں دماغ کو سکون دینے کے لیے, یہ کوئی نیچرل نہیں ہے. یقیناً اس کے کوئی ایسے سائیڈ افیکٹ ہوں گے جو ہو سکتا ہے ابھی سائنس نہ بتا رہی ہو, کل مطلع ہوں, کیونکہ دماغ سے کھیلا تو جا رہا ہے اس میں. تو پیئیں آپ, کافی پیئیں, منع نہیں کر رہے آپ کو, لیکن اس پہ صحت کے لیبل نہ لگائیں کہ یہ دل مضبوط ہوتا ہے اور جناب اس سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوگا اس سے, آپ دماغ خراب ہوتا ہے اس سے. سب سے بڑی بات تو ہم یہ جانتے ہیں, اور سب سے زیادہ ویلیو کس چیز کی ہے, دماغ کی, کھوپڑی کی ویلیو ہے. باقی جگر وگر کے لیے اور بہت ساری چیزیں وہ کر لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پیئیں آپ, حلال ہے, ہم کوئی حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہے, لیکن اس پہ دیکھو اور بھی تو بہت سے الٹے کام ہم کر رہے ہیں نا. صبح پراٹھے پھوڑنا, کوئی صحت اچھی ہوتی ہے اس سے؟ کیا خیال ہے, کوئی اچھی ہوتی ہے صحت؟ پھوڑ رہے ہیں ہم, لیکن اس پہ صحت کا لیبل نہیں لگا رہے. ہم برگر کھا رہے ہیں, پیزے کھا رہے ہیں, کوئی صحت اچھی ہوتی ہے اس سے؟ لیکن صحت کا لیبل بھی نہیں لگا رہے, بس کھا رہے ہیں. کل میں گیا ہوں الحمدللہ, نہاری پھوڑی ہم نے جا کے, رات کے وقت 2 مغز ڈلوائے اس میں, کیونکہ دوپہر میں نے کھانا نہیں کھایا تھا, صبح پراٹھے پھوڑے ہوئے تھے, دوپہر کا کھانا نہیں تھا, رات کو ٹائٹ بھوک لگی, کہیں جانا بھی تھا, جامع رشید بھی جانا تھا. دوست کو فون کیا, چل بھائی طارق روڈ پہ نکلتے ہیں یار, نہاری پھوڑنے کا دل چاہ رہا ہے. گئے, 2 مغز ڈلوائے اس میں, روٹیاں کھائیں, کولڈ ڈرنک پی, اچھا کام کیا. لیکن یہ نہیں کہ پھر بیان دیا کہ آپ لوگ نہاری میں رات کے وقت 2 مغز ڈلوا کے کولڈ ڈرنک پیا کریں, اس سے سلم اسمارٹ ہو جائیں گے, کولیسٹرول کم ہو جائے گا. بھائی بس انٹرٹینمنٹ کی ایک چیز ہے, حلال ہے. اب صحت کا اتنا بھی سر پہ مسلط کرنا کہ انسان نلی نہاری سے محروم ہو جائے, لیبل نہیں لگایا, پھوڑ پھاڑ گئے آ گئے. تو آپ بھی پی لو کافی, لیکن خدا کا واسطہ اس پہ صحت کے اور دماغ کی طاقت اور وغیرہ وغیرہ کے لیبل مت لگائیں آپ. اور ہم نے بھی اگر نہاری ایک دفعہ پھوڑ دی تو اب یہ تو نہیں کہ روز پھوڑ رہے ہیں, وہ پھر ایکسرسائز وغیرہ کر کے اس کو مینج کر لیتا ہے آدمی. ایک دن پھوڑ پھاڑ دیا, اگلے دن طرح جاگنگ زیادہ کر لی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور میرا نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنی خوراک میں جو نیچرل چیزیں, مغز نہاری, نلی نہاری تو نیچرل ہے نا, وہ تو کوئی آرٹیفیشل چیز تو نہیں ہے نا. مغز اللہ کا بنایا ہوا, اس میں اونٹ کا گوشت ہوتا ہے, وہ کس کا بنایا ہوا؟ کولڈ ڈرنک اس میں غلط چیز آ گئی ہے.
تو اس کا پھر یہ ہے کہ آدمی ذرا ایکسرسائز کر لے, اس کو چل پھر لے زیادہ, اس کو مینیج کر لے کسی طریقے سے. کیونکہ اتنا زیادہ پرہیز آج کل کیٹو ڈائٹ کے نام سے کچھ ڈاکٹر پرہیز بتا رہے ہیں, ان کی تحقیق ہوگی, میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا, لیکن وہ کہ وہ خوراکیں کھا کے آدمی کہتے ہیں پھر ایسی صحت کا ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہر چیز سے انسان کیا ہو جائے, محروم ہو جائے. وہی بچوں والا لطیفہ یاد آتا ہے کہ وہ اسکول ٹیچر نے بچوں سے کہا کہ بچوں پرومس کرو کہ کبھی بھی سگریٹ نہیں پیو گے. بچوں نے کہا مس کبھی بھی نہیں پیئیں گے. بچوں پرومس کرو ہمیشہ ابو امی کا کہنا مانو گے. بچوں نے کہا کہنا مانیں گے. بچوں پرومس کرو گرلس کا پیچھا کبھی نہیں کرو گے. انہوں نے کہا نہیں کریں گے. بچوں پرومس کرو ملک کی خاطر جان دینی پڑی تو جان دے دیں گے. انہوں نے کہا دے دیں گے, کرنا کیا ایسی زندگی کا ہم نے, جب کچھ بچا ہی نہیں ہے اس میں, تو جان دینے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن بچا ہی نہیں ہے. تو میں آپ سے ہی کہتا ہوں کہ صحت تو ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, ان سے پوچھیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, لیکن اتنا وہمی انسان بھی نہ ہو جائے کہ نیچرل چیزوں کو کیا کر دے, بالکل ہی اس کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے. تو اس کا یہ ہے کہ اس کو تمیز سے مینیج کرتا رہے, پھر بھی مر جائے تو مر جائے, کیا کرنا ہے بھائی. کیونکہ ایسی ایسی خوراکیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں نا, گھاس پھوس پتے کھا رہے ہیں لوگ بیٹھ کے. میں نے تو چائنیز کی خوراکیں دیکھی ہیں, 100 سال زندہ رہتے ہیں, کھاتے کیا ہیں, گھاس پھوس ہے اور پتے ہی نظر آئے. میں کچھ تربوز کے کچھ چھلکے ولکے ٹائپ کی چیزیں, اب ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو, ہمیں تربوز کا چھلکا لگ رہا ہو وہ. تو میں نے دیکھا ہے چائنیز اور تھائی لینڈ کے لوگ نا یہ کھا رہے ہوتے ہیں تو 100 سال جیتے ہیں. تو کہتے ہیں یار اس سے بہتر ہے پراٹھے کھا کے مر جائے آدمی, اتنا بھی کیا ہے. لیکن اس کا یہ ہے کہ آپ کھانے کا ڈسٹینس کیا کر دیں, بڑھا دیں. آپ کھائیں اچھا لیکن کم کھائیں نا تھوڑا سا. تو خیر یہ ڈاکٹروں سے پوچھا بھائی کیا کھانا کیا نہیں کھانا. مجھے تو وہ کافی کی بات ابھی آ گئی, کیونکہ لوگ پہلے ہی غصے کے مریض بنے ہوئے ہیں, ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے ہیں. ایسی چیزیں پی پی کے ان کی ڈپریشن کم نہیں ہوتی بلکہ بولو بڑھ جاتی ہے, کم نہیں کرتی ہیں. تو نیچرل دیکھو, مذہب خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے. مذہب آپ کے پاس آپشن چھوڑ دیتا ہے سوچنے کا. شرابی شراب کیوں پیتا ہے, وہ کہتے ہیں اس میں کیا خرابی ہے, وہ بحث کرے گا. کچھ لوگ بتائیں گے کہ یہ فائدہ مند چیز ہے, کچھ کہیں گے نقصان دہ چیز ہے. تو وہ اپنی دماغ استعمال کر کے پلس مائنس کر کے ایک فیصلہ کر کے کچھ چھوڑ دیں گے, کچھ پینا شروع کر دیں گے. جو پینا شروع کرتے ہیں سوسائٹی کو کتنا نقصان ہوتا ہے. مذہبی آدمی کے پاس یہ آپشن ہے ہی نہیں. اس کے پاس 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, اے ایمان والو شراب اور جوا کیا ہے, حرام ہے. بس جب حرام ہو گئی تو اب ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے نا سوچنے کا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. بس غلط ہے, جب اللہ نے کیا دیا غلط ہے تو کیا ہے, غلط ہے یہ. اب دیکھو جو لبرل طبقہ ہے ان میں پردہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اپنی بیویوں کو دوسرے کی بیویوں سے, دوسرے دوستوں سے ملانا, دوست کی بیوی آپ کی بیوی سے, آپ کی بیوی اس کے دوست سے, کزنیں آپس میں مل رہی ہیں, اکٹھے ڈانس بھی کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ یہ بحث کرتے ہیں کہ اس میں غلط کیا ہے. بھائی اگر کزن نے کزن کے سامنے ڈانس کر لیا, بہنوں کی طرح ہی ہے نا, ہم لوگ کوئی ہماری نظریں خراب تھوڑی ہیں. اس سے آہستہ آہستہ سوسائٹی کس کی طرف جا رہی ہے, تباہی کی طرف. زنا کے واقعات, گھروں سے بھاگنے کے واقعات, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی. جس لڑکی میں حیا نکل گئی, ابا اماں کے ساتھ تمیز سے بات اب وہ کبھی بھی نہیں کر سکتی. لیکن مذہبی لوگوں کے پاس اللہ کی کتنی بڑی رحمت کہ ان کے پاس یہ سوچنے کا آپشن بولو نہیں. کیوں آپشن, بھائی بیوی کو آپ نے دوست سے پردہ کرانا ہے, ختم. یہ کس کا حکم ہے, ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں دوست کی نظریں خراب ہیں. ہو سکتا ہے اس کی نظر آپ سے زیادہ اچھی ہو, وہ نہ بری نظر سے دیکھے, لیکن یہ آپشن ہمارے پاس اللہ میاں نے کیا کر دیا ہے. بھائی جوان بیوی ہے تو آپ کو اپنے دوست سے اسے پردہ بولو کرانا ہے, ختم. میرے سارے گھر والے میرے بھائیوں سے پردہ کرتے ہیں الحمدللہ. ہماری بھابھی ہم سے پردہ کرتی ہیں. ہم سب جوائنٹ فیملی میں اکٹھے رہے ہیں. ہم لوگ 4 بھائی تھے اور میری والدہ کی 6 بہویں تھیں. یہ بھی پہلی تھی. حالانکہ 4 بھائی میں بہویں کتنی ہوتی ہیں, 4 بہو. اس وقت 6 بہو. اگر ابھی والدہ زندہ ہوتی تو ایک کیلکولیٹر خریدنا پڑتا ان کو بہوؤں کو گننے کے لیے. خیر, تو ہم ایک گھر میں رہے ہیں اور 4 بھائی اور والدہ کی بہویں کتنی, 6 بہویں. تو سب والدہ کی سب بہویں دیوروں سے جیٹھوں سے پردہ کرتی تھی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جوائنٹ فیملی میں پردہ ممکن نہیں ہے, یہ میں نہیں مانتا. ہم نے تو کر کے دیکھا ہے بھائی اپنے گھروں میں الحمدللہ. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی لڑکیاں جب دیور سے یا جیٹھ سے پردہ کرتی ہیں تو بڑا مسئلہ گھر میں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ دیور یا جیٹھ کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں برا آدمی نظر آتا ہوں جو مجھ سے پردہ کر کے بیٹھ گئی ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. ہماری نظریں کیا خراب ہیں, ہمیں باہر دیکھنے کے لیے بہت ساری عورتیں جو آپ پردہ کر کے بیٹھ گئی, ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہو. یہ جب بحث گھر میں شروع ہوگی تو آپ پردے کا ماحول نہیں بنا سکتے. اسلام نے ہمارے لیے بحث کا دروازہ کیا کر دیا بولو بند. اسلام نے کہا بھائی عورت کا زینت اس کا بھائی, اس کا باپ, اس کا شوہر, اس کا بھتیجا, اس کا بھانجا, اس کا چچا, یہ دیکھ اس کے سامنے آ سکتی ہے, پوتے نواسوں کے سامنے بھی. اس کے علاوہ سارے اس کے لیے کیا ہیں, نامحرم.
اب اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ دیور جیٹھ کی نظر اچھی ہے یا گندی ہے. بھائی اللہ کا حکم ہے بھابھی نے دیور سے پردہ کرنا ہے. تو مذہب والا آدمی جو مذہب کو فالو کرتا ہے نا, بہت سارے کنفیوژن اللہ نے اس کے لیے کیا کر دیے ہیں, آسان, ان سے نکلنا آسان کر دیا. وہ کہتے ہیں بھائی شریعت کا حکم ہے, ختم, تو سکون سے زندگی گزرتی ہے, گھروں کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے. غیر مسلم لوگ نا, پہلے یہ کزنوں سے پردہ ختم ہوا, پھر ناچنا گانا شروع ہوئے, اب اس کے بعد ان کے گھروں کا ماحول آپ غیر مسلموں کا جا کے دیکھو, گھروں میں محبتیں کیا ہو گئی, ختم. خیر میں اب اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو یہ ڈپریشن کی بات چلی تھی نا, چھوٹے موٹے لگا رہے ہیں, ان سے ڈپریشن ختم نہیں ہوگی, ان سے ڈپریشن کیا ہوگی. یونیورسٹی میں لڑکیاں بھی آج کل چرس الحمدللہ پینا شروع کر دیا انہوں نے, یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. یعنی یہ طنز میں کہہ رہا ہوں میں کہ کیونکہ ہماری یونیورسٹیاں, ہمارے لبرل لوگ دینی مدرسوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بچوں کو بگاڑتے ہیں یہ. اور جب ہم یونیورسٹیاں گئے تو وہاں ہم نے جب دیکھا کہ یہ سب کچھ چل رہا ہے تو پتہ چلا کہ تمہارا بگاڑ اور ہمارے بگاڑ میں بھائی زمین آسمان کا فرق. ہم نے اپنے مدرسے کے دور میں ایک طالب علم کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا, وہ بھی چھپ کے. اس کو بھی پتا تھا کہ میرے استاذوں کو پتا چل گیا تو میری ایسی کی تیسی ہو جائے گی, ماں باپ کو بھی نہیں پتا چلے. اور یونیورسٹیوں میں اگر آپ چلے جائیں نا تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی فری میں مل رہی ہو وہاں پہ کہ ایک سٹا آپ بھی لگا لیں. اللہ بچائے, یہ بہت برا ماحول ہے لیکن جا رہے. جب مذہب آپ کی سوسائٹی سے نکلے گا تو ایجوکیشن ہی آپ کی تباہی بربادی کا ذریعہ بن جائے گی. خیر ہم چل رہے تھے قربانی پہ, پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گئے ہم, آپ نے گچی پکڑ کے رکھی جی. میں تو چاہ رہا تھا کہ قربانی پہ آؤں نا, میں اب آ رہا ہوں قربانی پر. تو میں اصل بات آپ سے بتانا چاہ رہا تھا میرے بھائی, اللہ میاں نے جو ہمیں پیدا کیا ہے وہ کس کام کے لیے, اپنی عبادت کے لیے. اللہ کیا چاہتے ہیں, کس کے غلام بن کے رہو, اللہ کے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا اگر آپ اللہ کی غلامی نہیں کریں گے تو کلچر کے غلام بننا پڑے گا, خاندان کا غلام بننا پڑے گا, بڑی بڑی عالمی طاقتوں کا غلام بننا پڑے گا آپ کو. تو آزاد دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. آزادی کا لیبل لگا کے آزادی کی باتیں کی جاتی ہیں, حقیقت میں آپ کو ایک طبقے سے نکال کے دوسرے طبقے کا غلام بنایا جاتا ہے. جیسے آج کل کے مذہبی اسکالر تقلید کے بڑے خلاف ہیں کہ ان مجتہدین کی تقلید مت کرو. تو لیبل بڑا اچھا ہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے, لیکن اصل میں مجتہدین کی تقلید سے ہٹا کے آج 15ویں صدی کے اسکالرز کا مقلد بنایا جا رہا ہوتا ہے. تو لیبل سب لوگ اچھے اچھے لگاتے ہیں, اس کے پیچھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہ لگا رہے ہوتے ہیں اپنا فالوور بنا رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ ہم جو قرآن و حدیث کی تشریح کریں نا وہ پہنانا آسان ہو جائے. ہم قرآن و سنت کے نام پہ جو بھی پہنا دیں یہ پہن لے. تو جب تک یہ ابو حنیفہ سے نہیں ہٹے گا ہمارا پہناوا پہنے گا نہیں. ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو لیبل میرے بھائی سب کے پاس کیا ہیں, بڑے بڑے خاندانی قسم کے لیبل ہیں. تو پھر دیکھو کچھ بھی پہنا دیتے ہیں قرآن و سنت کے نام پہ, اور لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو اب جو بات چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ اللہ میاں چاہتے ہیں کہ اس کے غلام بن کے رہو. وہ میں خاتون کا واقعہ بتا رہا تھا نا کہ خلا لے لیا, کورٹ نے فوراً کھڑاک سے خلا پکڑا دیا, بچے باپ سے محروم. اب جب بچیاں جوان ہوئی ہیں تو اب وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں. زندگی کس کی تباہ ہوئی ہے اس خلا کے نتیجے میں, مرد کی نہیں, عورت کی تباہ ہوئی ہے. مرد کی صحت پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو اللہ میاں کا جو قانون ہے نا وہ عورت کے فائدے میں ہے. عورت جذباتی ہوتی ہے, وہ تھوڑے سے غم برداشت نہیں ہوتے, طلاقیں لے کے ادھر ادھر جانا. اگر وہ وفا کر لیتی, کچھ مرد کی کڑوی کسیلی برداشت کر لے تو عیاشی کس نے کرنی ہے, پھر اس عورت نہیں کرنی ہے. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں نہیں سپورٹ کیا جاتا, بس عورت کے حقوق, اس کا جو تباہی ہوتی ہے نظر آ رہی ہے سامنے. تو اللہ میاں کیا چاہتے ہیں میرے بھائی, الحمد سے لے کے والناس تک پتہ چلتا ہے کہ کس کے غلام بن کے رہو, بولو اللہ کے. اب اسلام چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی غلامی کریں, تو اللہ کہتے ہیں غلامی کا زبانی دعویٰ قبول نہیں ہے, پریکٹیکل کر کے دکھاؤ, پریکٹیکلی یہ شو کرو کہ میں کس کا غلام ہوں, بولو اللہ کا. اب اس کے لیے اللہ نے 2 طرح کے حکام دیے ہمیں. ایک احکام تو وہ ہیں جن کی کوئی لاجک بنتی ہے, جن کو ساری دنیا کہتی ہے ویل ڈن, بہت اچھا کام مسلمان کرتے ہیں. مثال کے طور پر مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں, اس سے غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے. ساری دنیا کیا کہتی ہے, اسلام کا یہ برا حکم ہے یا اچھا حکم ہے, بولو نا, اچھا حکم ہے بھائی. مالداروں کی زکوٰۃ نکلتی ہے, جاتی کہاں ہے, غریبوں کے پاس. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ میاں نے ہمیں حکم دیا صدقہ فطر کا, عید سے پہلے صدقہ فطر نکالو. دنیا میں کسی غیر مسلم کو اس پہ کوئی اعتراض ہے, بولو نا, کوئی اعتراض نہیں ہے. دینا پڑے گا ہمیں, غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے. ہم اللہ کی غلامی بھی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے آرڈر پہ ہم دے رہے ہیں. تبھی تو ہندو تھوڑی دیتے ہیں عید الفطر میں, عیسائی دیتے ہیں عید الفطر میں, مسلمان دیتے ہیں. یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم کس کے بندے ہیں, اللہ کے. اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ عید کی خوشیوں میں غریبوں کو شریک کرنے کے لیے کیا دو, صدقہ فطر. اور اللہ نے کہا جس کے جتنے زیادہ بچے ہیں وہ اتنا زیادہ صدقہ فطر دے. حیرت کی بات ہے یار. یا اللہ فیملی پلاننگ والے کہہ رہے ہیں کہ بچہ آنے سے غربت مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, تو جس کے زیادہ بچے ہوں اس پہ تو کم ٹیکس ہونا چاہیے نا. ابے یار کیا کریں, کیسے سمجھائیں.
भाई इसके आने से तो महंगाई बढ़ी है, बाप की जेब पे बोझ आया है। तो इस्लाम कह रहा है जितने बच्चे होंगे सदका फितर उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? इस्लाम कह रहा है सोर्स ऑफ इनकम तुम्हारी ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारे बच्चे ज्यादा हैं। ये सिर्फ पेट लेके नहीं आए, 2 हाथ और 2 पांव लेके भी आए हैं। ये सोर्स ऑफ इनकम है, ये वसाइल हैं, ये असासे हैं, ये एसेट्स हैं। फैमिली प्लानिंग वाला ये तो बताएगा बच्चा पेट लेके आता है, ये नहीं बताता कमाने के लिए 2 हाथ और 2 टांगे भी लेकर आता है। और ऐसे 2 हाथ और एक पेट एक होता है, कमाने की पावर 10-10 आदमियों को खिलाने की ताकत लेके आता है वो। समझ में आ रही है बात? तभी सबसे ज्यादा इस महल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह सदका फितर मेरा निकलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और सदका फितर जुर्माना नहीं है, क्योंकि ईद के दिन जुर्माने नहीं लिए जाते, ईद के दिन शुक्राना होता है। तभी सदका फितर का दूसरा नाम क्या है? शुक्राना। तो अल्लाह ने कहा जिसकी औलाद ज्यादा है उस पर शुक्र भी ज्यादा है। इससे पता चलता है इस्लाम में औलाद की कसरत ये नेमत है, ये टेंशन या बोझ नहीं है। समझता नहीं है ना बात को? खैर आपकी स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें पता है। आप 2 बच्चे ही अच्छे लेके चलें, फिर बुढ़ापे में तरसोगे आप, जवानी में भी तरसोगे। बच्चों से तो घर में रौनक होती है यार, आंखों की ठंडक होती है। खैर तवक्कुल नहीं है, दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझते, बस वही कैलकुलेशन लेके चले रहते हैं। तो पड़े रहो फिर कालू का लीटर लेके, इतने पैसे हो गए, इतने बच्चे हो गए, इतनी बीवियां हो गई, ये बच रहा है तो बे भाई ये इसका ताल्लुक अल्लाह पे तवक्कुल से। शादियां भी करता जा, बच्चे भी पैदा करता जा, रिस्क के दरवाजे खुलते चले जाएंगे, खुलते चले जाएंगे। अल्लाह भी तो है ना, अल्लाह को मानो भी तो, और खुश रहो यार। गुर्बत भी है तो क्या है, बेसिक जरूरतें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होती रही। बहुत ज्यादा हो गया ना तो टमाटर बेचोगे, यही होगा ना। तो क्या टमाटर वाले जन्नत में नहीं आएंगे? क्यों अपने आप को ये इतना फन्ने खान बना लिया है कि जी मैं सफेद कॉलर और कॉलर ऊंचे करके मैं क्यों टमाटर वाले भी तो होते हैं। अल्लाह इसकी तो अल्लाह ताला बचाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह मदद करता है। लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं मैं। तो खैर अल्लाह मियाँ क्या चाहते हैं? अल्लाह के गुलाम बन के रहो, तो उस गुलामी को साबित करो अपने अमल के जरिए। तो अमल 2 तरह का अल्लाह ने दिया। एक अमल वो जिस पर सबकी तरफ से बल्ले बल्ले होगी, सब कहेंगे वेल डन, ज़कात देना, सदका फितर देना, रिश्तेदारी जोड़ने के लिए उन पे खर्च करना, ये सारे काम वो हैं जिस पर गैर मुस्लिम भी खुश होता है, मुस्लिम भी। अल्लाह मियाँ ने कहा कुछ काम ऐसे ऑर्डर करूंगा जिस पे गैर मुस्लिम को इतराज होगा और तुम्हारी भी अकल कहेगी ये मेरी समझ में काम नहीं आ रहा। वो काम होंगे जिनके करने से ये पता चलेगा कि तुम अपने आप को किसका गुलाम समझते हो? अल्लाह का। क्योंकि गुलाम के पास नो का ऑप्शन भी नहीं होता, और गुलाम को इसकी भी इजाजत नहीं होती कि वो आपके ऑर्डर की लॉजिक आपसे पूछना शुरू कर दे। देखो फौज में बड़ी इताअत होती है ना ऑफिसर की। मैदान जंग में ऑफिसर ने फौजी से कहा वहां जाके लड़ो, वो कह रहा सर वजह क्या है इसकी, काइंडली आप मुझे वजह बताएंगे, मैं उधर क्यों जाऊं, मैं उधर जाऊंगा। चलेगा 2 दिन, वो कोर्ट मार्शल हो जाएगा। अल्लाह मियां कहते हैं तुम किसके गुलाम हो? मेरे गुलाम। जब मैं ऑर्डर दूंगा ना तो तुम्हारे पास क्यों का ऑप्शन नहीं है। शैतान में आदम में यही तो फर्क है। अल्लाह मियां ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, फरिश्तों ने कहा कि क्यों, हम नूर से बने हुए, ये मिट्टी से हमारे सामने। देखो ऑफिस में कोई नया नया इंप्लॉय आ जाए ना, उसकी तनख्वाह पुरानों से ज्यादा हो, पुराने वाले कहेंगे ये नया नया आया है और इसको डबल तनख्वाह दे रही है, हम 20-20 साल से झक मार रहे हैं यहाँ पे। इतराज होता है कि नहीं होता? वहां इतराज बनता है, किया करें, क्योंकि आप बॉस के गुलाम नहीं है, ठीक है ना। तो यही एतराज फरिश्ते भी कर सकते थे। ए अल्लाह, हम हजारों साल से तेरी इबादत कर रहे हैं, हमें तूने नूर से बनाया, लाइट से बनाया, और ये हमारे सामने एक सड़े हुए गारे से, बदबूदार गाड़े से, गारा जो मिट्टी का होता है जिसमें सड़ान पैदा हो गई थी, उससे तूने हमारे सामने इसको बनाया। अब तू हमें हुक्म दे रहा है कि इसको हम सजदा करें, तो ये बात हमारी समझ में नहीं आती। लेकिन फरिश्तों ने ऐसा एतराज बोलो नहीं किया। क्यों? फरिश्ते कहते थे, मानते थे कि हमें बनाया अल्लाह ने है, उसकी मर्जी भाई, जो ऑर्डर हमें देगा हम उसको बजा लाएंगे, चाहे हमारी खोपड़ी में आए या ना आए। शैतान ने क्या कहा? शैतान ने कहा कि भाई वो हमारे एक उस्ताद है, मैंने उनसे, शैतान पे मुझे मजाक याद आया, वो मैं सही, हमारे एक उस्ताद आजकल तबीयत खराब है तो उनकी जगह बुखारी में पढ़ा रहा हूँ ना, तो बुखारी में एक बाब आया सिफत इबलीस, इबलीस के औसाफ। तो शैतान ने क्या कहा भाई? शैतान ने कहा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मुझे आग से बनाया, मैं पुराना हूं, ये भी नया नया मेरे सामने आया, ये मुझे सजदा करे ना, मैं क्यों इसको सजदा करूं? अब होना ये चाहिए था, अल्लाह मियां बैठ के शैतान को समझाते कि नहीं, असल में बात ये है कि अगरचे ये बाद में पैदा हुआ है या ये मिट्टी से बनाया है, लेकिन असल में इसका जो मैंने दिमाग दिया, इसमें जो इल्म की सलाहियत दी है वो तुमसे ज्यादा। लेकिन अल्लाह मियां ने शैतान के सामने ऐसी कोई लॉजिक पेश, यार आप लोग जुमला मुकम्मल कर लिया करें, नहीं की है, उसको समझाया नहीं बिठा के कि एक्चुअली ये बात तो तुम्हारी फी नफ्सी दुरुस्त लगती है मुझे, लेकिन एक दूसरे पहलू से गौर करो। क्यों? वो अल्लाह है। वो कौन है? वो खुदा है। वो फिर खुदा किस बात का भाई, अगर वो बैठ के समझाना शुरू कर दे। इसलिए मैं खवातीन से कहता हूं घर में शौहर की इताअत करो। बाज़ दफ़ा शौहर ऐसी बात कह रहा होता है जो आपकी समझ में नहीं आ रही, फिर भी मान लो, क्योंकि सरबरा कौन है?
سربراہ کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ حرف آخر اس کا فیصلہ ہوگا. اگر ہر بات وہ گھنٹوں بٹھا کے سمجھائے گا تو وہ سربراہ نہیں ہے, وہ خانسامہ ہے, وہ مکھنچو ہے, اس کو آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہو. سربراہ کا مطلب پاور ہے اس کے پاس, ڈیسیژن پاور ہے اس کے پاس. ہاں, خلاف شرع کام کا حکم نہ دے رہا ہو, کوئی ظلم نہ کر رہا ہو. نارملی اگر وہ کوئی بات کا آرڈر کرے گا تو گھر کے افراد پر اس کا حکم ماننا لازم ہوگا شریعت کی روح میں, تاکہ سربراہ تو, اب تو گھر میں سربراہ ہی کوئی نہیں ہے تو گھر پھر تباہ ہوتے ہیں اس طریقے سے. تو اللہ میاں نے شیطان کو سمجھایا نہیں کہ دیکھو یوں ہے. اللہ میاں نے کہا کہ فخرج منہا فإنک رجیم, تو مردود ہے, آج سے دفع ہو جائے یہاں سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ شیطان کو پھر بھی عقل نہیں آئی کہ اللہ غصے میں ہے, میں سوری کر لوں. شیطان نے کہا ایک تو میں بات ٹھیک کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اوپر سے بجائے اس کے کہ مجھے سمجھایا جائے, یہ میرے اشکال کو دور کیا جائے, الٹا مجھے دھتکارا جا رہا ہے. اب اللہ کو تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا نا. شیطان نے کہا یہ سب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ جو نیا امپلائی آیا ہے نا, جس کی وجہ سے میری تنخواہ اس کو ڈبل دی جا رہی ہے. اب باس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو اس کی جڑیں کاٹنا. لوگ دفتروں میں بھی تو یہی ہو رہا ہوتا ہے. تو شیطان نے کہا اب خدا کے ساتھ تو کچھ نہیں کر سکتا میں, اس آدم کو نہیں چھوڑوں گا میں. اب تک اکڑا ہوا ہے شیطان. تو اللہ میاں نے اس میں ایک سبق دے دیا کہ میرے کچھ احکام ایسے ہوں گے جن کی لاجک تمہاری سمجھ میں بولو نہیں آئی. تو جو میرے بندے ہوں گے مجھے مانیں گے, وہ لاجک جانے بغیر میرے حکم پر عمل کریں گے. قربانی بھی انہی اور حج بھی انہی حکام میں سے ایک حکم ہے. حج میں ہم شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں, وہاں کوئی شیطان نہیں ہے بھائی. ایک سعودی حکومت نے یہ لگایا ہوا ہے پتھر. ونس اپون اے ٹائم یہاں شیطان تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے مارا تھا. اب تھوڑی وہاں شیطان ہے, اب تو وہ پتھر اس لیے لگا ہوا ہے تاکہ کسی اور بندے کو نہ مار دو آپ شیطان کے. تو ایک نشانی لگا دی بھائی یہاں مارنا ہے پتھر, ورنہ پاکستانی پتہ نہیں کدھر جا کے مار رہے ہوتے. پی ٹی آئی والے مسلم لیگیوں کو مار رہے ہوتے, مسلم لیگ والے پی ٹی آئی والے کو, اور شیطان پر رکھ کے آ جاتے. تو ہمارے یہاں تو اختلاف اعتدال سے نہیں ہوتے نا. تو وہاں حکومت سعودیہ نے نشان لگایا, ورنہ وہاں اصل میں کوئی نشان بھی نہیں تھا, اور وہاں بھی شیطان ہے بھی نہیں. لیکن حکم دیا گیا کیا کرنا ہے بھائی. اب بے وقوف لوگ کہتے ہیں کیسا حکم ہے یار, جا کے پتھر مارو, اس کے لیے ہم 10-15 لاکھ روپے خرچ کرنے آئے یہاں پہ. لیکن جو خدا کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں جو خدا کہے گا ہم وہ, ان کو اس عبادت میں بڑا مزہ آتا ہے. خدا کی قسم, حج میں جو رمی کے وقت ایمان بنتا ہے نا, وہ کسی اور موقع پہ وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے. لاکھوں لوگ ایسے دیوانوں کی طرح اٹھا کے کنکریاں, یا اللہ یہ 7 کنکریاں مارنے کے لیے 18 لاکھ روپے خرچ کر کے آئے ہیں. ہاں بھائی اسی کام کے لیے, کیونکہ یہ کنکری برائے کنکری نہیں ہے. یہ آرڈر کس کا ہے؟ یہ خدا کا حکم ہے, اس نے بولا ہے یہ کام کرو. تو جو اللہ کے ماننے والے, ان کے لیے یہ کنکری کا عمل ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. جو نہیں ماننے والے وہ لاجک کی تلاش کرتے رہتے ہیں. یار اس کام, ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں لبرل لوگ, ابے یہ کیا ہے یار, عرفہ میں جا کے بیٹھ گئے, دھوپ میں جا کے بیٹھ گئے, اور بغیر سلے ہوئے کپڑے پہن لیے, بس وہ چادریں 2 باندھ لی, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی مینا سے نکل کے ادھر جا رہے ہیں, کبھی مینا میں آ کے بیٹھ رہے ہیں. کیا ہے یار, یہ بور ہو جاتے ہیں لوگ, ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ اس کی لاجک کیا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. اسی وجہ سے بہت سے حج کرتے ہی نہیں ہیں. لیکن جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ کیا کرتا ہے, بھائی اللہ نے حکم دیا مینا جاؤ, اب میں مکہ میں نہیں ٹھہروں گا, مینا جاؤں گا. اللہ نے حکم دیا وہاں سے کہاں جاؤ, مکہ میں جاؤ, تو وہ مکہ جائے گا. اللہ نے حکم دیا اب طواف کرو, اب وہ طواف کرے گا. اللہ نے حکم دیا اب سر منڈاؤ, اب وہ کیا, اب بتاؤ سر منڈانا کیا عبادت ہے بھائی. اسلام تو زینت کو پسند کرتا ہے. سر منڈانا عام حالات میں کوئی سنت عمل نہیں ہے. نبی نے ہمیشہ بال رکھے ہیں, لیکن حج عمرے کے موقع پہ سر منڈا لیا, یا قصر کیا. قصر بھی جائز ہے, بال چھوٹے کرانا بھی جائز ہے. کیونکہ مجھ پہ لوگ طنز کر رہے ہوتے ہیں جب میں عمرہ کر کے آتا ہوں, کہتے ہیں اس میں تو 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں, ابھی اتنے بڑے بال ہیں کہ 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں. تو شروع میں ہم نے ٹینٹ کرا لی تھی, اب قصر کر لیتے ہیں. تو خیر, تو قربانی بھی اسی طرح ہی ہے. اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرو. ابراہیم نے اللہ سے کوئی لاجک نہیں پوچھی, ورنہ تو سب سے زیادہ الوجیکل کام تو وہ تھا. آج غیر مسلم ہم سے کہتا ہے اتنے ہٹے کٹے جانور, یہ جانور ہم اسٹور کر لیتے, پورے سال میں غریبوں کو کتنا فائدہ ہوتا, گوشت سستا ہو جاتا. تم ایک ہی دن میں کروڑوں اربوں جانور کاٹ دیتے ہو, اور حج کے موقع پہ کتنا کٹتا ہے ایک ہی دن میں. یہ سارا جانور, یہ دنیا میں ایک بہترین غذا ہے گوشت, جو سب سے زیادہ کھائی جانے والی پروٹین والی غذا ہے. تم اس جانور کو ہلاک کر دیتے ہو, کاٹ دیتے ہو, ان کا کیا قصور ہے؟ ہم کہیں گے بھائی پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. وہ ویسے بھی تو مار سکتا ہے نا. اور اس میں ان جانوروں کا حقیقت میں فائدہ ہے, ورنہ جن جگہوں پہ جانور نہیں کٹتے ان میں ان جانوروں کی حالت تو دیکھو. کیونکہ یہ جو جانور ہے نا, 4 قسم کے جانور, یہ اللہ نے پیدا کرنے کے لیے, اگر ان کو نہیں کاٹیں گے تو یہ بڑی قسم پرسی میں سسک کے مریں گے یہ. کیونکہ ان جانوروں کا پیٹ انسان بھر سکتا ہے, یہ پالتو جانور ہیں, اور انسان جب تک پالے گا نہیں, جب تک انسان کا اس میں فائدہ نہیں ہوگا تو پالے گا نہیں, اور پالے گا نہیں تو یہ بھوکے مریں گے. آپ دیکھ لو نا جن علاقوں میں ان جانوروں پہ پابندی ہے گوشت کھانے پر, ان علاقوں میں یہ گائے بھینسے بوڑھے ہو کے تڑپ کے سسک کے مرتے ہیں یہ.
وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس میں حکمتیں کیا ہیں. ابھی تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی حکمت نہ بھی ہو, ہم کس کے آرڈر کو فالو کرتے ہیں. خدا نے حکم دیا یہ جانور میں نے پیدا کیے, ان کو میں نے تمہارے لیے مسخر کیا, تو بقرعید کے 3 دنوں میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. اب غیر مسلم ہم سے کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر آپ نے جانور کاٹنا ہی ہے تو کچھ ڈسیبل جانور ہوتے ہیں, کچھ لنگڑے ہوتے ہیں, کچھ کاڑے ہوتے ہیں, وہ ویسے ہی ضائع ہونے والے ہیں, تو ان کو کاٹ دو تاکہ ان کا گوشت کام آ جائے. اللہ میاں نے کہا نا 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 نا, جو لنگڑا ہے وہ بولو نہیں چلے گا, جو اندھا ہے وہ نہیں چلے گا. بھائی ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہمارے یہاں تو جو مرغی بیمار ہوتی ہے وہ کاٹنا ہی ہے اس کا علاج, کیونکہ وہ تو ویسے ہی مر جائے گی. ابھی ہماری ایک مورنی مر گئی, ہمیں افسوس یہ ہوا کہ پہلے ہم کاٹ دیتے تو اچھا تھا, کام آ جاتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا بیمار جانور, لنگڑے جانور, کاڑے جانور جو ویسے ہی کسی کام کے نہیں ہیں, تو اب چلو ان کو کاٹ کے کیا کر لو, کسی ٹھکانے لگا دو. اللہ نے کہا نا, مجھے صحیح سالم جانور چاہیے, ٹھیک ہے نا, ہٹا کٹا دنیا کی چیخیں نکل جائیں کہ مسلمان کر کیا رہا ہے. پوری دنیا میں یہ ہٹے کٹے بیل, اونٹ 5 سال میں جا کے تیار ہوتا ہے, 2 دانت کا, بچہ بھی نہیں ذبح کرنا, کم سے کم 2 سال کا بیل ہو, بکرا 1 سال کا ہو. ورنہ لوگ کیا کرتے, چھوٹے چھوٹے بچے جن پہ ابھی پیسہ خرچ ہی نہیں ہوا ان کو ذبح کر دیتے. نا نا نا, تیار ہو چکا ہو, بھرا ہوا جانور ہو. بعض ایسے جانور ہوتے ہیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں محلے والے کے, سوپ بنا کے پی لے بھائی تو اس کا, ٹھیک ہے نا. اللہ میں نے کیا کہا, اچھا جانور ہو. تو یہ بات بظاہر اللاجیکل ہے, لیکن مسلمان کا خدا سے رشتہ ہے. اور آپ کو پتا ہے قربانی کا حکم یہود و نصارہ کو بھی ہوا تھا, لیکن ان کے ہاں غامدی صاحب جیسے اسکالرز پیدا بہت پہلے ہو گئے تھے. انہوں نے ایکچولی کر کے نا سارے قرآن و سنت کا بیڑا غرق کر دیا ان کے اسکالرز نے, جو اب غامدی صاحب کوشش میں لگے ہوئے ہیں. کیونکہ ہر شریعت کے حکم میں نا وہ ان کی ایک اپنی وہ ہوتی ہے, ایکچولی یہ تو اس لیے تھا, ایکچولی یہ تو اس لیے تھا, ایکچولی یہ تو اس لیے تھا. تو کبھی حدیث کو مان رہے ہیں, کبھی حدیث کو نہیں مان رہے. جو حدیث ان کے فیور میں جائے گی وہ حدیث حجت ہے, جو حدیث غامدی صاحب کے فیور میں نہیں جائے گے تو حدیث وہ حجت نہیں ہے. تو بہت سارے مسائل کا انکار کر دیا غامدی صاحب نے جو اجماع امت سے ثابت ہے. غامدی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ قرآن و سنت میں تو ہے کہ بچے زیادہ پیدا کرو, تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ایکچولی اس زمانے میں جنگوں میں لوگ مر رہے تھے, تو اس زمانے میں ایکچولی ضرورت تھی. وہ اس طرح کا انہوں نے بیان دیا کہ وہ جو ہے وہ, حالانکہ اس زمانے میں غربت اعلیٰ سطح پہ تھی. آپ کہتے ہو بچے روکو غربت کی وجہ سے, اس زمانے میں ایسی غربت تھی کہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. وہ ایسے غریب قوم تھی جو غربت میں اپنے بچوں کا مرڈر کر رہی تھی. اس قوم کو حکم دیا گیا تزوجوا الودود الولود, کثرت سے اولاد پیدا کرو. غربت انتہائی اعلیٰ سطح پہ تھی. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ 15ویں صدی میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ جی وہ تو جنگوں میں ضرورت تھی. تو اللہ نے بتا دیا کہ 15ویں صدی میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے مہنگائی کی وجہ سے بچے روکو. تو اللہ نے بتا دیا کہ ایسے دور میں بچے پیدا کرنے کی ترغیب دے رہا ہوں جو غربت کی سطح انتہائی عروج پر تھی. لوگ اپنے بچوں کو ذبح کر رہے تھے پیدا ہونے کے بعد. اس میں حکم ہے کہ اللہ پہ توکل کرو اور اولاد بڑھاؤ. آج ہر آدمی کی تونت بھری ہوئی ہے, بھوک سے کوئی نہیں مر رہا, سارے کھا کے مر رہے ہیں. اس میں ایسی بات کرنا ہے کہ غربت مہنگائی ہے, نسل روکو, یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. تو اسلام کے ہر حکم آج کل کے جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا, ایکچولی کر کے سارے حکام کا کیا کر دیا, بولو بیڑا غرق. کل آپ کا رمضان, کل آپ کا پیپر ہے, آج آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. غامدی صاحب کا قول ہے. اسلام کیا کہتا ہے, آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو رمضان کا سفر میں اور بیماری میں. پیپر کی بیس پہ آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت بولو نہیں ہے. رمضان کا تو رکن ہے نا اسلام کا, کتنا بڑا فتویٰ دے دیا آپ نے بیٹھے بیٹھے. تو یہود و نصارہ میں ایسے اسکالرز پیدا ہوئے, انہوں نے بھی قربانی, جو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا ہم بکرے لا کے کاٹ رہے ہیں, قربانی کا حکم تمام امتوں میں رہا ہے, لیکن انہوں نے ایکچولی کر کے اصل میں تو غریب کا مقصد ہے, غریب کا پیٹ بھرنا چاہیے, تو ایکچولی غریب اس سے بہتر ہے اتنے کا بیل لے کر آ رہے ہو, بہتر نہیں کسی غریب کو کھانا کھلا دو اتنے کا, یا کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دو. ہم کہتے ہیں ضرور کراؤ, بقرعید کے بعد کراؤ. آئی بات سامنے, شادی صرف بقرعید کے 3 دنوں میں نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ آپ ایک جانور کر لیں, قربانی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی, اور باقی پیسے کیا کر لیں, غریبوں کی مدد میں لگائیں. یہ فرض کیوں کر لیا گیا ہے کہ جو قربانی کرے گا وہ غریبوں کی مدد نہیں کرے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ اسی گوشت سے بھی تو غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے. تو جب تک آپ قربانی نہیں کریں گے قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. غریب کی مدد بھی کریں, لیکن شریعت کے ایک حکم کی وجہ سے شریعت کا دوسرا حکم چھوڑا نہیں جا سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہمارے نبی سے زیادہ غریبوں اور مسکینوں کا خیال کرنے والا کوئی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھاتے تاکہ قربانی جلدی ہو سکے. اس کے بعد آپ اس وقت تک کھاتے کچھ نہیں تھے جب تک جانور ذبح نہ ہو جائے, اور اس بقرعید کے گوشت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کیا کرتے تھے بقرعید کے دن. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟
اور ہمارے لیے ایام تشریق کے اللہ نے روزے حرام کر دیے. کیوں حرام کیے؟ بقرعید کا روزہ جائز ہے؟ بقرعید کے اگلے دن روزہ جائز ہے؟ اس سے اگلے دن جائز ہے؟ اس سے اگلے دن جائز ہے؟ 4 دن حرام ہے روزہ. حالانکہ بقرعید 3 دنوں کی ہوتی ہے لیکن گوشت کے اثرات چوتھے دن بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر وہ فریزر اور تازہ 4 دن تک رہتا ہے گوشت. باقی ہماری قوم جو کر رہی ہے وہ تو آپ کو پتا ہے, ایک آدمی نے بکرا ذبح کیا, خواب آیا تو جنت میں وہ بکرا ایک ٹانگ کے بغیر گھوم رہا ہے. 2 مہینے بعد اس نے خواب دیکھا کہ اس کا بکرا 3 ٹانگوں پہ گھوم رہا ہے جنت میں. اس نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا ابھی تو لیگ پیس جو ہے نا ابھی تک تیرے فریج میں پڑا ہوا ہے. ایک ران 6 مہینے ہو گئے وہ تیرے فریزر سے نکلی نہیں ہے, وہ کھائے گا تو پھر یہ بھی آگے لگے گی. یار یہ لطیفہ ہے, اس کی حقیقت نہیں ہے. تو 4 دن تک اللہ نے روزے کو کیا کر دیا؟ بولو حرام. تاکہ اللہ کے لیے تم نے جو جانور قربان کیا ہے یہ دیا اللہ کو ہے. اب اللہ کہتا ہے اب یہ میری ملکیت میں, اب میری طرف سے کیا ہے؟ ضیافت ہے, یہ میری طرف سے میزبانی ہے. کھاؤ کلو منہا, خود بھی کھاؤ, واطعموا البائس الفقیر, اور محتاجوں کو بھی رج کے کھلاؤ. رج کے کھاؤ تے رج کے کھلاؤ. تو یہ کھانے پینے کے دن ہے, روزہ رکھنے کے دن. روزہ رکھا تو اللہ کی دعوت سے اعراض لازم آئے گا. تو یہ میرے بھائی جب تک ہو نہیں سکتا جب تک جانور کٹے نہیں. سمجھتا ہے بات کو؟ تو اب لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے, ہم طیبوا بہا نفسکم حدیث میں آتا ہے, خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو. اور جو لوگ کہتے ہیں جانور پہ ہمیں ترس آتا ہے, اگر اس جانور کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں نا تو جو بڑھاپے میں اس پہ آپ کو ترس آئے گا نا وہ اس سے زیادہ ہوگا, کسی کے کام کا بھی نہیں رہے گا. آپ دیکھ لو انڈیا میں جو بوڑھے جانور ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کیونکہ جب وہ انسانوں کے کام کے نہیں ہیں تو بوڑھے ہو جاتے ہیں. بڑھاپے میں کوئی ان کا خیال نہیں کر رہا. اپنے ماں باپ کا آج کل لوگ خیال نہیں کر رہے, بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہیں. تو گائے کو بڑھاپے میں کون پالے گا؟ کیا ہو گیا؟ تو وہ مر رہی ہوتی ہیں, پڑی ہوئی ہوتی ہیں سسک کے. تو جب اللہ نے ان کو ہمارے لیے پیدا کیا تو ہم, آپ جو کہتے ہیں نا اتنے جانور پیدا ہو کے کٹ جاتے ہیں, بھائی یہ پیدا اس لیے ہوتے ہیں کہ کٹ رہے ہیں. اگر یہ کٹنا بند ہو جائیں گے تو ان کی نسل بھی کم ہو جائے گی, پھر یہ اتنے پیدا ہی نہیں ہوں گے. تو اس لیے قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کریں. اور اس میں ایک بڑی حکمت ہے, ہمیں گوشت کھانے کو ملتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ میاں مسلمان کو سبزی خور دیکھنا نہیں چاہتے, اللہ میاں مسلمان کو گوشت خور دیکھنا چاہتے ہیں. دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں, کچھ ویجیٹیرین ہوتے ہیں جو گھاس پھوس کھاتے ہیں, پتے کھاتے ہیں, وہ گوشت بالکل بھی نہیں کھاتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گوشت کو پسند کرتے ہیں. ہمارے نبی کی جو صفات ہیں, قرب قیامت پہ ایک نبی آئے گا پچھلی کتابوں میں, وہ گوشت خور نبی ہوگا. ہمارے نبی نے اونٹ, اچھا گوشت بھی گوشت ہونا چاہیے, مچھلی اٹس ناٹ کالڈ گوشت. فش بھی ویسے گوشت کہتے ہیں لیکن جو لحم ہے نا عربی میں, لحم التحام سے نکلا ہے. التحام گھمسان کی جنگ کو بولتے ہیں عربی میں. تو لحم میں بھی کیا ایک شدت پائی جاتی ہے گوشت میں. یہ شدت گائے میں, اونٹ میں, دمبے میں, بکرے میں پائی جاتی ہے, مرغی میں اور مچھلی میں نہیں پائی جاتی. کھائیں مرغی مچھلی بھی, قربانی ان کی نہیں ہوگی. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ زیادہ پروٹوکول ان 4 جانوروں کو دے رہے ہیں. گوشت کھانا ہو تو اونٹ کا کھاؤ, یا بچیا بچڑے کا کھاؤ, یا دمبے کا بھیڑ کا کھاؤ, یا بکرے کا کھاؤ. آج کیا کھایا جا رہا ہے؟ بچوں کو تو کھلا ہی نہیں رہی یہ چیزیں. اور کھلاتے بھی کیسے, سارا فیٹ اس کا نکال کے نا, بالکل جو اصل اس کی جو طاقت تھی جس میں. دمبے کی چربی مہنگی ہو گئی سوراب کوٹ میں جب سے میرا بیان دمبے کی چربی کے فضائل پر آیا ہے. میں گیا چکی خریدنے, اس نے کہا مصعب آپ کا بیان آیا تھا نا چکی کے فضائل دمبے کی چکی میں. واقعی یہ جو دمبے کی چکی ہے اس کی جو چربی ہے یہ بہت زبردست چیز ہے. کھایا کرو اس کو, پھر ورزش بھی کرو, ایسا نہ ہو دھماکے سے پٹپٹا کے ہلاک ہو جاؤ. تو ہمیں اللہ گوشت خور دیکھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ گوشت کھانے سے جسم پہ گوشت چڑھتا ہے, جسم میں طاقت آتی ہے. آج تو میڈیکل سائنس لوگوں کو سبزیوں سے ہٹا کے کس پہ لا رہی ہے؟ گوشت پہ لا رہی ہے. سبزیاں بھی کھائیں, ہمارے نبی نے سبزیاں بھی کھائی ہیں, کھجور کھائی ہے اور بہت ساری چیزیں, لیکن گوشت مسلمان کے مذہب کا ایک حصہ ہے. جتنی بھی اسلامی دعوتیں ہیں نا ان میں گوشت کا تذکرہ ملے گا آپ کو. سبزیاں کھائیں آپ, ہم نہیں منع کر رہے, ضروری ہے سبزیاں کھانا بھی, لیکن مسلمان گوشت سے اوائڈ کر نہیں سکتا. ایکچولی کیوں نہیں اوائڈ کر سکتا؟ 4 دعوتیں بس وہ بتا کے میں بیان ختم کرتا ہوں. اسلام میں دعوت ہے بقرعید کے موقع پہ, اس میں کیا دال چاول کا حکم ہے؟ گوشت. جب تک یہ 4 بڑے جانور نہیں کٹیں گے قربانی کا فریضہ ادا نہیں. اس میں بھی چکن نہیں ہے, چکن نہیں ہے, وہ گوشت جس میں لحم ہو. لحم کا مطلب التحام, شدت پائی جائے. کھاؤ تو پتہ چلے کچھ کھایا ہے. دمبا کھاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ کھایا ہے. گائے کھاؤ تو پتہ چلتا ہے, اونٹ کھاؤ تو. مرغی سے کبھی پتہ چلتا ہے کبھی نہیں چلتا. ہلکی چیز ہے نا. دوسرا دعوت ہے اسلام میں ولیمے کی. جب آپ کی شادی ہوگی اسلام کہتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے, جب بھی ہوگی. ایک صاحب کو ہنسی آئی, میں نے کہا جب بھی, تو وہ ہنس رہے ہیں. جب بھی آپ کی شادی ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے, ولیمہ کرنا ہے. اور ولیمے کے بارے میں بھی ترغیب یہ ہے, اولم ولو بشاتن, اگرچہ ایک بکرا کرو. تو وہاں بھی اصل کیا ہے ولیمے میں؟ گوشت.
یہ مذہبی دعوتیں ہیں نا بھائی, آپ کا بچہ پاس ہو گیا آپ دعوت کرو گے, مذہبی دعوت تھوڑی ہے. کوئی سنت دعوی تو آپ خوشی میں کر رہے ہو, کرو, کوئی منع بھی نہیں ہے, لیکن مذہب نے جن دعوتوں کو پروموٹ کیا ہے وہ کون سی ہیں؟ وہ یہ 4 دعوتیں ہیں. بلکہ اس سے پہلے, سب سے پہلے حج کے موقع پہ دم شکر, جو آپ نے ایک سفر میں حج عمرہ کیا, وہاں کیا کٹے گا؟ شکرانے میں بکرا کٹے گا. وہاں بھی بکرا کاٹا جا رہا ہے, گوشت کھاؤ بھی اور پھر کھلاؤ بھی. دوسرے موقع پہ بقرعید, وہاں بھی کیا کٹے گا؟ گوشت, بڑا گوشت. بڑے سے میری مراد جو ریڈ میٹ ہوتا ہے, بکرا بھی اس میں داخل ہے. تیسرے نمبر پہ اسلام میں دعوت ہے ولیمے کی. جب بھی آپ کی شادی ہوگی اپنی ذمہ داری پہ, تو آپ نے اگلے دن رخصتی کے بعد کیا کرنا ہے بھائی؟ ولیمہ. تو ولیمے کے بارے میں آتا ہے اولم بلو بشاتن, وہاں بھی مرغی بھی نہیں ہے. آج کل ولیمے میں چکن بریانیاں کھلائی جا رہی ہیں, تو جیسا ولیمہ ہوگا آگے زندگی بھی ویسے چکن کی طرح گزرے گی. تو ولیموں میں بکرے کی بریانی, بیف بریانی یہ بنوایا کرو. سمجھتے ہو؟ بکرا کھلاؤ لوگوں کو, بکرا نہیں تو گائے کھلا دو. تو تیسرے نمبر پر ولیمے کی دعوت ہے. چوتھے نمبر پر اسلام میں عقیقے کی دعوت ہے. اسلام کہتا ہے جب بچہ پیدا ہوگا تو 18واں بھی پیدا ہو رہا ہے تو فیملی پلاننگ والے تو بے ہوش ہو کے ختم ہو جائیں گے, مر جائیں گے. اللہ کہتے ہیں پہلے بچے پہ بھی 2 بکرے, 18ویں پہ بھی 2 بکرے. بیٹی ہے تو 1 بکرا, بیٹا ہے تو 2 بکرا. یا گائے کے 2 حصے, اونٹ کے 2 حصے, گائے کے 2 حصے, یا دمبا 2 دمبے, اور لڑکی ہے تو 1 حصہ. تو وہاں بھی کیا ہے, اللہ میاں کہہ سکتے تھے تمہارے بچہ پیدا ہوا بریانی کی 2 دیں گے, دال چاول کی 2 دیں گے, کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ. بچہ پیدا ہوا 6 برگر 3 پیزے, کہہ سکتے تھے نا. نا اسلام برگر کو اور پیزوں کو اور یہ جو دیکھ کے چاول ہیں ان کو پروموٹ نہیں کر رہا. اسلام کہہ رہا ہے خوراک, بچہ پیدا ہوا ہے تجھے کیا کھلانا ہے لوگوں کو؟ بکرا کاٹ کے, مرغی بھی نہیں. تو بھائی یہ 4 اسلامی دعوتیں ہیں. یہ دعوت اسلامی نہیں ہے, یہ اسلامی دعوت ہے. ایک تو دعوت اسلامی, وہ تو ایک تنظیم ہے. یہ ہے اسلامی دعوت. 4 کھانوں کے علاوہ اسلام میں کوئی 5واں کھانا نہیں ملتا. وہ پھر ہے آپ کے لیے جائز ہے, لیکن وہ مذہب نہیں ہے. وہ یہ 4 تو مذہبی کھانے ہیں. ان 4 میں اللہ ہمیں بڑا گوشت کھلا رہے ہیں, مرغی بھی نہیں اور مچھلی بھی نہیں. تو یہ کچھ ہوگا میرے بھائی, اس میں کچھ دم ہوگا. تو اللہ ہمیں بقرعید کی قدر کی توفیق عطا فرمائے, قربانی جذبے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.